ڈسٹرکٹ جیل اٹک 67 ایکڑ 6 کنال اور 12 مرلے پر محیط۔ اٹک کی ڈسٹرکٹ جیل ایک مختلف جگہ ہے جو اٹک قلعے سے چند کلومیٹر دور شہر کے اندر واقع ہے۔ اٹک جیل میں واقع اس قید خانے کی شہرت اور سیاسی تاریخ میں اس کا کردار ایک جیسا ہی نظر آتا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی یہاں ان قیدیوں کو لایا جاتا تھا جن پر بغاوت کا الزام ہوتا یا وہ جنہیں ناقابل اصلاح مجرم قرار دیا جاتا اور انہیں سخت حالات میں سخت حصار میں بند کرنا ضروری ہوتا۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد بھی اٹک میں سیاسی مخالفین یا خطرناک مجرموں کو قید کرنے کا یہ سلسلہ تھما نہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے سن 1997 میں بھاری اکثریت سے حکومت حاصل کرنے کے بعد اپنی اس وقت کی سیاسی حریف پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہ بینظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری کے خلاف مبینہ کرپشن کے کئی مقدمات قائم کیے۔ ان مقدمات میں انہیں سزا ہوئے اور سزا کا ایک بڑا حصہ انہوں نے اٹک قلعے کے قید خانے میں گزارا۔ اسی قلعے کے اندر احتساب عدالت لگتی جس میں انہیں پیش کیا جاتا۔ چند ہی برس بعد نواز شریف خود بھی اسی قید خانے میں پہنچ گئے۔ سن 1999 میں اس وقت کے فوجی جنرل پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ الٹا۔ ان پر مبینہ کرپشن کے مقدمات قائم کیے گئے، انہیں سزا ہوئی اور سن 2000 میں انہیں اٹک قلعے منتقل کر دیا گیا۔ ان کے لیے بھی احتساب عدالت قلعے کے اندر لگائی جاتی۔ اور اب ایک اور سابق وزیر اعظم عمران خان اثاثے چھپانے کے الزام میں 3 برس کی قید پا کر اٹک ڈسٹرکٹ جیل پہنچ چکے ہیں۔ اٹک پنجاب کی حد پر واقع آخری شہر ہے جس کے بعد دریائے سندھ اور اس کے دوسری طرف خیبر پختونخوا کا شہر نوشہرہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان دونوں شہروں کو دریا پر بنا ایک طویل پل جوڑتا ہے۔ اٹک راولپنڈی سے لگ بھگ 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر زیادہ پرانا نہیں۔ اس کی بنیادیں 20ویں صدی کے آغاز میں ابھریں جس سے قبل کئی برسوں تک اس جگہ پر برطانوی فوج نے اپنا کنٹونمنٹ قائم کیے رکھا۔ اسے کیمبل پور کا نام دیا گیا۔ اٹک کا پرانا شہر اٹک خرد کہلاتا تھا جو دریائے سندھ کے کنارے پر ایک وسیع و عریض قلعے کے گرد آباد ہے۔ اٹک قلعے کی نسبت اٹک خرد شہر اتنا وسیع و عریض نہیں ہے۔ اٹک کا یہ قلعہ 17ویں صدی میں مغلیہ دور حکومت میں تعمیر کیا گیا۔ مختلف ادوار میں اس وقت کے حکمرانوں کے لیے یہ قلعہ افغانستان کی طرف سے آنے والے حملہ آوروں کے خلاف ایک دفاعی لائن کا کام دیتا تھا۔ دریائے کابل کو ساتھ ملانے کے بعد دریائے سندھ اس مقام پر اٹک قلعے کی دیواروں سے تقریباً منہ جوڑ کر چلتا ہوا گزرتا ہے۔ یہاں سے قلعہ پہاڑ پر اوپر کی طرف پھیلتا جاتا ہے۔ اس کے ارد گرد اٹک خرد کا پہاڑی علاقہ ہے جو کافی حد تک جنگل پر مشتمل ہے۔ اٹک قلعہ سطح سمندر سے بلند ہے جو ایک خطرناک علاقے اور 2 چٹانوں کملیہ اور جلیلہ کے نام سے واقع ہے۔ ان چٹانوں کا نام کمال الدین اور جلال الدین کے نام پر رکھا گیا جو روشنیہ فرقہ کے بانی کے 2 بیٹے تھے جنہیں دریا میں سزا کے طور پر پھینکا گیا کیونکہ وہ اپنے باپ کے نظریات کا پرچار اکبر کے دور میں کرتے تھے۔ معزز ناظرین گرامی، آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔